نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل عزت محترم پروفیسر سلیم چودھری صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، جملہ تحریک منہاج القرآن جہلم کے قائدین، جملہ فورمز کے قائدین، بالخصوص منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM، منہاج القرآن علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور اس عظیم مشن کے کارکنان، رفقاء، وابستگان، پھر دور و نزدیک سے اس مجلس میں تشریف لانے والے جملہ معزز مہمانان ذی وقار، بالخصوص قابل عزت پروگرام میں تشریف فرما معزز علماء کرام، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، جملہ حاضرین، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نماز مغرب کے بعد ہم سب ایک بابرکت نشست میں اس وقت شامل ہیں۔ آپ سب کو علم ہے محترم پروفیسر سلیم صاحب کے بھائی جان مرحوم و مغفور حاجی محمد سعید صاحب، جو دنیا کا سفر ختم کر کے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، میں اس مقام پر اپنے مرکز منہاج القرآن کی نمائندگی اور ترجمانی کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام کی طرف سے، آپ کے صاحبزادگان کی طرف سے اور پورے مرکز منہاج القرآن کی طرف سے نہ صرف پروفیسر صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جس عظیم مصطفی مشن کے ساتھ منسلک ہو کر اس پوری فیملی نے دین متین کے پرچار کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، صرف کر دیں، اس وقت کے ایک ایک لمحے کو پروفیسر صاحب کے بھائی جان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور یہ نسبت خیر منہاج القرآن کی، اس نسبت خیر کو ان کے لیے اللہ برزخی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا نور کا سبب بنائے، لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول اللہ ان کی قبر پر فرمائے، اور قیامت کے روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے جھنڈے تلے ان کو جگہ عطا فرمائے۔ بغیر تاخیر کے میں تلاوت کردہ آیت کریمہ اس کے کچھ مضامین مجلس کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ آپ سب کو علم ہے کہ سورۃ البقرہ کا آغاز متقین کی علامات بیان کرنے سے ہوا ہے۔
آغاز میں اللہ رب العزت نے متقین کی علامات بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب. پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری علامت بیان فرمائی وہ نماز پڑھتے ہیں. تیسری علامت بیان فرمائی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی علامت بیان فرمائی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی، اور ان کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی. پانچویں علامت بیان فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. یہ آیات آپ سب کو آتی ہیں، میں صرف اشارہ بھی کر دیتا تو تب بھی آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ جاتی. یہ سنائی اس لیے ہیں، تھوڑا سا اگر غور کریں، باقی جب چیزوں کا ذکر کیا تو وہاں لفظ استعمال کیا یؤمنون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت کی جب بات کی تو وہاں یوں نہیں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ کہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ آخرت کی بات کی تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پر صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ آخرت پر یقین کامل ضروری ہے. یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ العالی نے اس آیت پر اتنی گفتگو کی کہ ایک بڑی ضخیم کتاب ترتیب دے دی جس کا نام رکھا مراحل آخرت. نہ صرف کتاب ہے، جن لوگوں کا ذوق ورق گردانی نہیں، ان کا ذوق سننا ہے، تو ان کے لیے یہ پوری کتاب خطابات کی شکل میں یوٹیوب پہ پڑی ہے. 10 روز حضور شیخ الاسلام نے اس موضوع پر خطاب کی. بہت ساری وجوہات، حکمتیں اور ریزنز بیان کی کہ یہ کیوں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، اصل میں انسان کو بے مہار نہیں چھوڑا، اس کے دل دماغ پہ یہ بات نقش کرنی تھی کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی ہے. اگر ذہن میں، دل میں یہ بات ختم ہو جائے کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھنا، پھر انسان کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، پھر وہ درندہ بنتا ہے، پھر وہ لوٹ مار کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے حق کھاتا ہے، پھر وہ قبضے کرتا ہے، پھر اس کے من میں جو آئے گا وہ کرے گا. جب اس کے دل میں، دماغ کی تختی پر یہ نقش ہو جائے کہ اسے کسی نے پوچھنا ہے، ایک دن ترازو لگنا ہے، یوم حساب ہوگا، اور کسی نے سوال کرنے ہیں اور اس نے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر 1000 بار سوچے گا کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں. جس دن وہ عدالت لگنی ہے، جس دن ترازو اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس دن کو کہتے ہیں یوم آخرت. تو بات یوں نہیں فرمائی کہ آخرت پر ایمان رکھو، بلکہ فرمایا آخرت پر ایمان نہیں، ایمان سے
دو قدم آگے بڑھ کر اس پر یقین کامل چاہیے۔ اب اس پوری گفتگو کو اگر آپ نتیجہ، محصل، نچوڑ اس ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو آخرت کو اللہ تعالی ہماری زندگی کا مقصود بنانا چاہتا ہے۔ بولیں کیا؟ مقصود بنانا چاہتا ہے۔ اگر آخرت مقصود بن جائے تو نہ صرف بندے کی جلوت میں حسن آ جائے گا بلکہ اس کی خلوت کے اندر بھی اس کی بندگی کا حسن آ جائے گا۔ پھر جب آخرت مقصود بنتی ہے، یہ جملہ بھی میرے استاد محترم کا ہے کہ پھر رب صرف معبود نہیں رہتا، پھر رب بھی مقصود بن جاتا ہے۔ جب رب مقصود بنتا ہے پھر زندگی میں اٹھایا ہوا ایک ایک قدم بندے کی آخرت کو سنوارتا چلا جاتا ہے۔ آخرت کسی اور چیز سے نہیں سنورتی۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا ختم کل، میرا بڑا جنازہ، ہر جمعرات، میری سالانہ برسی وہ میری آخرت کو سنوارے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کو نکال دے اپنے ذہن سے۔ آخرت سنورے گی اس کی جس کی پہلے یہ دنیا سنورے گی۔ دنیا سنورنے کا معنی زیادہ پیسے کا ہونا نہیں ہے، دنیا سنورنے کا معنی ایک بڑا منصب ہونا نہیں ہے۔ دنیا سنورنے کا معنی یہ ہے کہ بندے کی ایک ایک سانس پر اگر اس کی بندگی کی مہر لگ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی آخرت خود بخود سنورنا شروع ہو گئی ہے۔ آخرت کا سنورنا مشروط ہے اس دنیا کے سنورنے کے ساتھ، اور دنیا اس کی سنورے گی جس نے زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی اطاعت اور اس کے محبوب کی اطاعت اور بندگی اور ان کی اتباع میں گزاری ہے، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ آخرت یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آخرت کے بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے مراحل ہیں، مگر آخرت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا نام ہے موت۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے جس کی موت آ گئی، فقد قامت قیامتہ، سمجھ لیں اس کی اسی وقت سے قیامت شروع ہو گئی، اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ موت کی پہلی شام سے بندے کی آخرت کیا ہو جاتی ہے؟ بولیے، شروع ہو جاتی ہے۔ اب آگے کیا ہونا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، نہ ہی میں اس پوزیشن میں ہوں۔ میں تو تب بتاؤں گا جب میں آگے سے ہو کے واپس آیا ہوں۔ تو یہ اس کا اصول ہی نہیں کہ کوئی وہاں سے واپس آئے، اس کے کیا کیا مراحل ہیں پھر اپنے اپنے نمبر پہ ہم جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ جانا ہر کسی نے، لیکن موت آخرت کا وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کو میں، آپ، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باقی مراحل ہماری آنکھوں سے پنہا ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ عام میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کی جھولی میں ان کے پیاروں نے دم توڑا۔ 17 جنوری 2021 کو میری امی جان رات کے 3 بجے میری جھولی میں ان کا سانس، ان کی روح پرواز ہوئی۔ کئی ایسے ہیں جن کے پیاروں نے ان کے ہاتھوں میں دم توڑا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو غسل دیا، کفن پہنایا، ان کا جنازہ اپنے کندھوں پہ لے کے قبرستان گئے، ان کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، ان پر مٹی ڈالی، فاتحہ خوانی کی، کل سالانہ برسیاں، یہ سب موت کے مظاہر اور موت کے مناظر ہیں۔ موت
آخرت کے مراحل میں سے وہ مرحلہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے ہر روز کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. جس مرحلے کو ہم اپنی آنکھوں سے تکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر اس مرحلے کی بھی ہم نے تیاری نہ کی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ آئیں اس پہ بات کرتے ہیں جس مرحلے کو ہم اپنی آنکھوں سے ہر روز بولیے دیکھتے ہیں. اس بارے میں ایک تو اصول لے دیا، ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ دو مقام پہ ارشاد فرمایا ہے. یہ جو لفظ کل ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ موت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے. موت سزا نہیں، موت یہ سزا نہیں، یہ غلطی نہیں، یہ حادثہ نہیں ہے. لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ سزا نہیں، یہ اس مالک کا نظام ہے. اگر یہ سزا ہوتی تو سزا کبھی بھی سب کو نہیں دی جاتی. مثلا ایک کیس ہے، اس کیس میں پولیس نے دھر لیا 40-50 بندوں کو، پھر جب انویسٹیگیشن ہوگی، جرا ہوگی، تو عدالت کبھی بھی ان 40-50 بندوں کو سزا نہیں سنائے گی، 2-4 بندوں کو سنائے گی، کیونکہ یہ سزا ہے، نظام نہیں. نظام سب کے لیے ہے اور سزا سب کے لیے نہیں، کیونکہ یہ نظام ہے. لہذا اس لیے جب اس کی بات کی اور اناؤنس کیا تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ سزا نہیں، یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس نظام سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے. ہر ایک نے اس دروازے سے گزرنا ہے. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا ایک مقام پر، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں بھی ہو، جھونپڑی میں ہو یا محل میں ہو، جہاں بھی ہو، اس موت نے تمہیں دبوچ لینا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے بنا کے میسور کیوں نہ ہو جاؤ، موت نے آ کر ہی رہنا ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ موت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے. اگلی بات بڑی دلچسپ بات ہے جو اگلی بات بتانے لگا، وہ یہ ہمارے معاشرے میں جب لفظ آتا ہے موت، بولیے، تو یہ سن کے ہم گھبرا جاتے ہیں، رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بی پی شوٹ کر جاتا ہے. لوگ اس کو لائک ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی اور گل کرو. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، اس کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے. اکثر مجالس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ علامہ صاحب نے تو موت کے چکروں میں پال ڈال دیا ہمیں، تو ایسے ڈرا ڈرو کے ہمیں بھیج دیا ہے. آج میں موت کا ذکر جس زاویے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میرا کلیم ہے، اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا، ہر شخص یہاں سے دعا کرتا جائے گا کہ ہمیں موت کب آئے گی. موت کا جو رخ تصویر کا میں آپ کو جو دکھانے لگا ہوں وہ یہ، اگر موت نفرت کرنے والی شے ہوتی، موت اگر مکروہ شے ہوتی، پورے قرآن میں جہاں بھی موت کا لفظ آیا اللہ اس کی نسبت کبھی بھی اپنی ذات کی طرف نہ کرتا. مثلا اگلی باتیں کوٹ کرنے سے پہلے ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں کسی سے کوئی نامناسب حرکت ہو جائے تو ایک اکٹھ ہو جائے، لوگ ایک میٹنگ کریں، پریا پنجایت ہو اور اس بندے کو بلا لیا جائے اور پوچھا جائے یہ آپ نے کیا ہے. اس کو بھی علم ہے کہ میں نے کیا، پوچھنے والوں کو بھی پتا ہے کہ اسی نے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ بتاتے ہوئے ہچکچائے گا کہ ہاں بس ہو گیا ہے. کہیں بولو نا آپ سے ہوا ہے. اجی میں نے کہا نا بس ہو گیا ہے.
تو دیکھیں کام اچھا نہیں ہے نا، اس لیے وہ لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہوئے شرما رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، اس کی نسبت وہ اپنی طرف نہیں کرنا چاہتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر موت اچھی چیز نہ ہوتی، اللہ پورے قرآن میں اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہ کرتا۔ اب اس نے اس کی نسبت اپنی طرف کیسے کی؟ اس نے ایسے فرمایا، ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، لوگوں ہم ہی ہیں جو موت کی پلاننگ کرتے ہیں، تمہارے درمیان جو موت کو مقدر ٹھہراتے ہیں وہ ہم ہیں۔ اور لفظ ہم ایک بار بھی نہیں بولا، 2 بار فرمایا۔ پہلے فرمایا نحنو، اس کا بھی معنی ہم، آگے ہے قدرنا، نا کا معنی بھی ہے ہم۔ ایک بار بھی اللہ فرما دیتا قدرنا، بات کافی تھی، لیکن 2 بار فرمایا ہم موت کی پلاننگ کرنے والے ہیں، نسبت اللہ اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم تمہیں زندگی دینے والے، ہم تمہیں موت دینے والے۔ یہاں بھی موت کی نسبت اللہ نے بولیے اپنی طرف کی ہے۔ ایک اور مقام ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 44، فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بے شک وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ یہاں بھی اس نے موت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو تخلیق کیا اور جس نے زندگی کو تخلیق کیا۔ ان ساری آیات کو اگر ملائیں نتیجہ یہ نکلتا ہے لفظ بدل بدل کے اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ ہم موت کے خالق، ہم تمہیں مارنے والے، ہم موت کی منصوبہ بندی کرنے والے، ہم موت کی پلاننگ کرنے والے، ہم تمہارے درمیان موت کو مقدر ٹھہرانے والے۔ اگر موت اچھی چیز نہ ہوتی تو اس کی نسبت کبھی اپنی طرف نہ کرتا، جگہ جگہ اس کی نسبت اپنی طرف کر کے ہمارے دماغوں کے دریچے کھولنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو ہم جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں بولیے اچھا کرتے ہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے میں بہت زیادہ آواز اس لیے اوپر لے جا نہیں رہا کہ کبھی کبھی ہمارے راجہ وحید صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اے گل تساں آرام نال بھی کر سکتے سی، وہ کیونکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں نے اتنے پیار سے آپ کو بات بتائی ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں بولیے اچھا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ موت مکروہ چیز نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی، بولیے موت مکروہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب اگلی بات سنیں، اگر یہ مکروہ نہیں، نفرت کرنے والی نہیں تو ہے کیا؟ تو یاد رکھیں یہ محبت کرنے والی شے ہے، یہ پیار کرنے والی شے ہے۔ موت نفرت کرنے والی شے نہیں، یہ محبت کرنے والی شے ہے۔ اب اس بات کو قرآن کے مختلف مقامات سے میں اسٹیبلش کرتا ہوں۔ مثلا یہی مقام لے لیتے ہیں جو ابھی میں نے پڑھا ہے سورہ ملک کی 2 آیت، اب پہلی لے لیتے ہیں۔ بے شمار مساجد ہماری ایسی ہیں جہاں سورہ ملک وظیفے کے طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ ائمہ کرام نماز عشاء کے بعد مبلغ کی طرف منہ کر کے سورہ ملک زور سے پڑھتے ہیں اور ہمارے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ کئی حضرات اس کو وظائف میں پڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے بولیے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والا ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں کل بادشاہتیں ہیں۔ یہ ہے پہلی آیت۔ پھر سنیے، برکتوں والا ہے وہ رب، یہ بات کر کے ایک بات یہ بتائی کہ اس برکتوں والے رب کے ہاتھ میں کل بادشاہتیں ہیں۔ دوسری بات آگے فرمائی اللہ زی، وہ برکتوں والا جس نے اللہ زی خلق الموت والحیات،
وہ برکتوں والا جس نے زندگی کو تخلیق کیا اور جس نے موت کو تخلیق کیا۔ رک جائیں ذرا یہاں، دونوں آیتوں کو آپس میں ملائیں۔ ملانے کو تفسیری زبان میں کہتے ہیں ربط بین الآیاتین، دو آیتوں کے درمیان ربط قائم کریں، رابطہ۔ اگر دو آیتوں میں ربط نہیں ہوگا تو قرآن کا حسن ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے تسبیح ہے، آپ تسبیح کے دانوں کو دیکھیں، ہر دانے کا پچھلے دانے کے ساتھ بھی تعلق اور اگلے دانے کے ساتھ بھی ربط ہے، یہ اس تسبیح کا حسن ہے۔ تو قرآن کی الحمد سے والناس تک ہر آیت اس کا آگے بھی تعلق ہے اور پیچھے بھی تعلق ہے۔ جیسے تسبیح کے دانوں کے اندر حسن ہوتا ہے، اس سے بھی کئی زیادہ حسن قرآن کی آیات میں پایا جاتا ہے۔ بیان کرنے والا، لکھنے والا اس ربط کو جتنی خوبصورتی سے بیان کرے گا اتنا ہی حسن نکھر کے سامنے آئے گا۔ اب اس کا ربط اگر بیان کریں تو وہ یہ کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ برکتوں والا ہے وہ، اگلی آیت میں فرمایا اس برکتوں والے نے کیا کیا؟ زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی۔ تو زندگی میں اس نے برکتیں رکھی ہیں، یہ برکت ہی ہے آپ کی آنکھوں کا دیکھنا، یہ برکت ہی ہے آپ کے کانوں کا سننا، یہ برکت ہی ہے آپ کی زبان ذائقہ فیل کرتی ہے، یہ برکت ہے آپ کا ناک سمیل محسوس کرتا ہے۔ یہ امیر کے پاس بھی ہے، یہ غریب کے پاس بھی ہے، ماڑے کے پاس بھی ہے، تگڑے کے پاس، اس نے سب کو دی ہے۔ پھر رات اس کی نعمتیں آپ انجوائے کرتے ہیں، دن اس کی نعمت آپ انجوائے کرتے ہیں۔ خود فرماتا علم نج اللہ عینین، آنکھیں نہیں دی تمہیں، ولسانا تمہیں زبان نہیں دی، وشفتین تمہیں ہونٹ نہیں دیے، وجعلنا اللیل لباسا رات کو پردہ پوش نہیں بنایا، وجعلنا النہار معاشا دن کو روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا، میں آسمان سے پانی نہیں برساتا، زمین سے اناج نہیں اگاتا۔ یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ میں نے زندگی میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو اس نے صرف زندگی نہیں پیدا کی، ساتھ فرمایا موت بھی پیدا کی ہے۔ پہلے فرمایا برکت، آگے فرمایا موت اور حیات۔ اگر اس نے برکت انسان کے لیے زندگی میں رکھی ہے تو سجنوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے موت کے اندر برکت نہ رکھی ہو؟ اس نے دو چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے یا ان کی تخلیق کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا برکتوں والا ہے وہ رب، آگے دو چیزوں کا ذکر کیا، جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے زندگی کو۔ تو اگر اس نے زندگی میں برکت رکھی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس نے موت نے برکت نہ رکھی؟ بلکہ میں اب اس بات کو یوں کہوں گا، جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، میں تو اس بات کو یوں کہوں گا کہ زندگی اگر لطف الہی ہے، بولیے زندگی اگر لطف الہی ہے تو موت اس سے کئی گنا بڑھ کے لطف الہی ہے۔ بڑے بڑے اہل اللہ ان کی زندگیاں پڑھیں، مطالعہ کریں تو ملتا ہے وہ تو دعائیں کرتے تھے کہ باری تعالیٰ کب یہ جسم کا پنجرہ کھلے اور روح یہاں جہاں قید ہے، کب یہاں سے نکلے اور تیرے قرب کی وادیوں میں داخل ہو جا۔ تو زندگی اگر لطف الہی ہے تو موت اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے لطف الہی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولیے وہ جو اہل اللہ تھے، وہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ کب موت آئے، وہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک ریزن ہے، اس کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ جو یہودی ہیں ان کا ایک وہم ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سے صرف ہم ہی، انسانوں میں صرف ہم ہی وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ ان کا وہم ہے، یہ وہم ان کو لے ڈوبا اور آج تک ان کا بیڑا غرق ہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا وہم تھا۔ تو فرمایا میرے محبوب آؤ،
ان کو ذرا ان کے وہم سے نہ نکالیں. آؤ میرے محبوب ان کو ان کے مغالطے سے نکالتے ہیں. نکالنا کیسے؟ ارشاد فرمایا میرے محبوب نکالنا ایسے ہے کہ کل آپ کہیں یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، یہ جو تمہارا وہم ہے کہ زمین پہ صرف ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، بولیے اللہ کے دوست ہیں، یہ تمہارا وہم ہے. تو فرمایا اگر تم اپنی اس کلیم میں ان کو تم صادقین سچے ہو تو ایک کام تو کرو. کیا کام؟ ارشاد فرمایا اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، فتمنوا الموت، ذرا موت کی تمنا تو کرو، موت کی آرزو تو کرو، موت کی خواہش تو کر کے دیکھو. اگر تم اس کلیم کے اندر سچے ہو تو موت کی ذرا آرزو تو کرو. اس پہلی آیت سے یہ پتا چلا کہ ولایت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہے، موت کی آرزو کرتا ہے. اس آیت کریمہ نے بتایا ہے. اور پھر آگے خود ان کی نیچر اور مزاج بیان کر دیا. فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ابدا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو موت کی تمنا ہی وہ کرتا ہے جس کے دل سے سب کچھ نکل جائے، اگر کوئی رہ گیا تو صرف اللہ رہ جاتا. وہ موت کی تمنا کرتا ہے، وہ موت کی آرزو کرتا ہے. تو موت اب بتائیں جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہ پیار کرنے والی شے ہے یا نفرت کرنے والی شے ہے؟ یہ ملاقات ہے مولا کائنات، کیونکہ یہ ان کا کیا ہے، ان کی اعلان ولایت کے یہ ایام ہے نا. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ سے کسی نے پوچھ لیا حضور موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے میری بات تمہیں سمجھ ہی نہ آئے. بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. فرمایا ہو سکتا ہے میری بات تمہیں سمجھ نہ آئے. اب اس میں اور تجسس پیدا ہو گیا. یہ بھی ایک ٹیچنگ کا میتھڈ ہے اگلے کی توجہ لینے کے لیے. اب اس نے کہا حضور اب تو میں ضرور سنوں گا، بتائیں موت کیا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک موت خود ایک زندگی ہے. یہ بات کر کے آگے فرمایا میں موت سے اسی طرح واقف ہوں جس طرح شیر خار بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے واقف ہوتا ہے. پھر لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا. دیکھیں کیسی حدیث ہے. وہ فرما رہے ہیں میرے نانا جان نے فرمایا. کیا فرمایا؟ میرے نانا جان نے فرمایا الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کے لیے پھول ہے. پھر فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. پھر فرمایا الموت راحت المومن، موت مومن کے لیے سکون ہے. پھر فرمایا الموت غنیمت المومن، موت مومن کے لیے غنیمت ہے. یہ باتیں کرنے کے بعد امام نسائی نے یہ ساری احادیث اٹھائیں، نسائی کے اندر جمع کر کے چیپٹر کا نام رکھا استراحت المومن بالموت، جس کا معنی یہ تھا کہ موت سے مومن کو جتنا سکون ملتا ہے کسی اور شے سے اتنا سکون مل ہی نہیں سکتا. تو موت اگر زندگی اگر لطف الہی ہے تو موت اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے لطف الہی ہے. اگلی بات میں جب یہ اگلے دن خطاب میں نے کہاں کیا ہے، یہ میں نے جلاپو جٹا والی سائڈ پہ، تو رستے میں جاتے ہوئے میں نے یوٹیوب سے ریسرچ کیا کہ اس پر قبلہ حضور کا کوئی خطاب مل جائے. مل گیا، میں پھر سنتا ہوا گیا. اس کا عنوان تھا جنت اور دیدار الہی. سارا میں نے سنا. یقین جانیں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی نے بس
हुस्न इलाही से पर्दा नहीं उठाया, बाकी कसर कोई नहीं छोड़ी। एक मकाम ऐसा आया कि स्टीयरिंग छूट गया, गाड़ी डामाडोल हो गई, यानी ऐसी कैफियत तारी हो गई। वो मकाम क्या था वो आपको बताना चाहता हूं, और मौजू से रेलिवेंट है। वो ये कि आप कुरान पाक अगर मुझे दे दें, वो ये कि अगर आप कुरान हकीम पढ़ें तो कुरान हकीम में जहां जन्नत की बात हुई है तो वहां जन्नत की नेमतों की बात भी हुई। जन्नत की बात सबसे पहले अल्लाह ने सूरा बकरा की आयत नंबर 25 में की, फिर आयत नंबर 29 में की, फिर सूरा आल इमरान की आयत नंबर 133 से लेकर 136 तक की, फिर सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 15 से अगला पूरा रुकू भरा पड़ा है। फिर सूरा वाक़िया को खोलें, उसमें रुकू के रुकू आपको मिलेंगे। फिर आप पढ़ें सूरतुल हाक़्क़ा, उसमें अल्लाह ने दो मंजर बयान किए, एक जन्नत का एक दोज़ख का। फिर सूरत दहर को पढ़ें, रुकू के रुकू अल्लाह पाक ने उसमें। सूरत नबा को पढ़ें, रुकू के रुकू उसमें कायम किए हैं, जन्नत और फिर जन्नत के हाल और अहवाल। मैं आपको सारे नहीं, मैं आपको एक मकाम सिर्फ सुनाता हूँ, वो है सूरत दहर। इसमें अल्लाह पाक ने जन्नत की बात की है और ऐसे बात की। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत दहर की आयत नंबर 5 से बात शुरू हुई, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। ये जन्नती चश्मे की बात हो रही है। बात करके फरमाया, फिर मेरे बंदे इससे पिएंगे। ऐना ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। ये बातें करने के बाद फिर आगे 2-4 आयात के बाद फरमाया कि फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़्क़ाहुम नदरतम व सुरूरा। जन्नतियों के चेहरे गुलाब की पंखड़ी की तरह तरोताज़ा होंगे। फिर आगे लिबास की बात की, व जज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतम व हरीरा, रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे। फिर सिटिंग बयान की, सिटिंग के अंदाज, मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक, बेड लगाए जाएंगे, तख्त लगाए जाएंगे, तकिए रखे जाएंगे, टेक लगा के बैठेंगे। साथ ही मौसम बयान किया, फरमाया ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ना ठंडा होगा ना गर्म होगा। फिर आगे बर्तनों की बात की, वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्ल, नहीं अभी दरख्तों की, बागात की, वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला। जन्नती गुजरेंगे, जन्नत के फलदार दरख्त, उनकी टहनियां झुक झुक के जन्नतियों को सैल्यूट करेंगे। फिर आगे बर्तनों की बात की, वयुताफ़ु अलैहिम बिआनिया मिन फिद्दा व अकवाब कानत कबारीरा, चांदी के बर्तन, शीशे के बर्तन। फिर आगे इरशाद फरमाया, वयुस्काउन, एक और चश्मे की बात की, फ़ीहा कासन काना मिजाजुहा ज़ंजबीला। फिर एक और चश्मे की बात की, सलसबीला, ज़ंजबीला, सलसबीला। फिर आगे बयान किया, व यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, जन्नतियों के इर्द गिर्द खुदाम बर्तन लेके घूमेंगे। फिर आगे जो उनको पहनाए जाएंगे जेवरात, उनकी बात की, लुअलुअन मंसूरा। फिर आगे और कपड़ों की बात की, अलैहिम सयाब, सयाब कपड़े को कहते हैं, सुंदुस, खुदर, इस्तबरक, इसकी बात की। फिर हलवों की बात की। फिर आगे शराब तहूर की बात की, रब्बहुम शराबन तहूरा। इस तरह अल्लाह पाक ने मंजर कशी की है जन्नत की। जब ये नेमतें मिल जाएंगी फिर अल्लाह आवाज देगा, फरमाएगा, जन्नतियों मैंने जो वादे किए थे पूरे कर दिए मैंने। जन्नती बोलेंगे, बारी तआला ला युखलिफुल मियाद, तेरी शान ही ये है, तू वादे नहीं तोड़ता, तू वादे पूरे करता है। इस दौरान अहदीस मुबारका में आता है, कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं, कलाम नहीं करेंगे। अल्लाह पूछेगा, फरिश्तों इनसे पूछो, तुम नहीं राजी? तुम जन्नत में आके मुंह बना के क्यों खड़े हो, क्यों नहीं हो बोल रहे? बोलो, क्या तुम्हें मेरी नेमतें नहीं मिली? वो आगे से अर्ज करेंगे, बारी ताला सच बात यह है, हम जन्नत में तेरी नेमतों के लिए नहीं आए, हम नहीं आए इस जन्नत के लिए, हम नहीं आए इस नेमत के लिए। किसी शायर ने लिखा, ओ जन्नत मेरी केड़े लेखे जिथे तू नजरी ना आवे,
او دوزخ میری لکھ بہشتاں جتھے تو آمے جام. مولا ہم نہیں آئے یہاں تیری نعمتوں کے لیے. تو پوچھا جائے گا فرشتوں ان سے پوچھو تم کیا لینے آئے ہو. جب ان سے پوچھا جائے گا وہ آگے سے رو کے عرض کریں گے مولا ہم نے تیرے محبوب سے سنا تھا، ہم نے تیرے محبوب سے سنا تھا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں تو اپنا دیدار کروائے گا، جہاں تو پردے ہٹائے گا، جہاں حسن مطلق سے پردے ہٹائے گا. مولا ہم نہیں تیری نعمتوں کے لیے آئے، ہم صرف تجھے دیکھنے کے لیے آئے. ہم راتوں کو جاگے تو کیا جنت کے لیے؟ ہم راتوں کو جاگے، ہم نے بستر چھوڑے، مصلے آباد کیے، ہم نے تکلیفیں برداشت کی تو کیا ان نعمتوں کے لیے؟ ہم نے یریدون وجہہ ہو، ہم نے صرف تیرے مکھڑے کی جھلک کے لیے سب کچھ کیا. حضرت بلال حبشی بھی تو وہ بولیں گے نا جب مدینہ پاک میں جسم کے ان سوراخوں میں انگلی پھیرتے تھے، جو ظالموں نے آگ میں تپا کے سلاخیں تو وہ جسم میں جب وہ ڈالتے تھے، سوراخ ہو گئے تو مدینہ پاک میں جا کے اس میں انگلی پھیر کے مسکرا کے کہتے یہ میرے ایمان کی علامت ہے، یہ میرے ایمان کی نشانی ہے. کیا خیال ہے وہ کوئی جنت کی نعمتوں کے لیے تھے؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے حسین کے بابا سے سنا جنت وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے حسن کے پردے ہٹائے گا. آج اپنا وعدہ پورا کر اور اپنی زیارت کروا. بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، صحاح ستہ پڑھیں، ہر کتاب حدیث کی اس کے اینڈ پہ جو رویت باری تعالیٰ کا چیپٹر ہے اس میں احادیث بری کی بری پڑی ہیں. یہ باقاعدہ لفظ ہیں حدیث کے. یہ پھر ایک شیڈول بنے گا، ایک شیڈول بنے گا. جیسے آپ ہماری نظامت دعوت کا شیڈول دیکھتے ہیں نا، آج یہاں کل ادھر کل ادھر کل ادھر، پھر ایک شیڈول بنے گا. شیڈول بنے گا فرشتوں اعلان کر دو ہر جمعے والے دن فلاں جنت کے حصے میں اپنا دیدار کرواؤں گا. فرمایا فلاں فلاں کو دعوت ہے کہ اس میں آ جا. جیسے کئی لوگ آ رہے تھے، مجھے بھی ایک رستے میں ایک بندہ ملا، کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہم نے اشارہ کیا کہ ہم اس مجلس میں جا رہے ہیں. اب یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے نا، آپ رستے میں لوگ پوچھیں گے بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ جتھے بنے ہوئے ایسے جماعت در جماعت، تو آپ کہیں گے ہم اللہ کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں. وہاں کہیں جا رہے ہوں گے، کہیں آ رہے ہوں گے. پوچھا جائے گا کدھر جا رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو؟ جواب یہ ہوگا اس کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. کچھ کے بارے میں آئے گا ان کو 2 دن اجازت ہے، کچھ کے بارے میں آئے گا 3 دن اجازت ہے، کچھ کے بارے میں اللہ فرمائے گا ہر روز ہی اجازت ہے. اور سنیں، کچھ کے بارے میں فرمایا جائے گا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی دروازہ کھلا ہے، جب جی کرے مجلس میں آ کے میرا دیدار کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیا کریں. وہ کون ہوں گے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جنہوں نے آخرت کو اپنا مقصود بنا لیا، جنہوں نے رب کو معبود نہیں، جنہوں نے رب کو مقصود بنا لیا. ان کے بارے میں آئے گا جس وقت دل کرے مجلس میں آ کے رج رج کے میرا دیدار کر لیا کریں. اب اس گفتگو کو ذرا موضوع کے ساتھ جوڑتے ہیں. وہ یہ، آپ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیں. جی ٹی روڈ کے کنارے پہ آپ بیٹھے ہیں، کون سی ایسی جی ٹی روڈ، کون سی موٹر وے، کون سی ایکسپریس وے، کون سا ایسا رستہ ہے جو آپ نے کسی سے سن رکھا ہو یہ رستہ، یہ موٹر وے، یہ ایکسپریس وے، یہ جی ٹی روڈ یہ جنت اور دیدار الہی تک جاتی ہے؟ مجھے بھی کو بتا دیں کوئی موٹر وے، کوئی ایکسپریس وے، کوئی جی ٹی روڈ، کوئی رستہ. میرے دوستو کوئی رستہ جنت اور دیدار الہی تک نہیں جاتا. اس تک جانے کا ایک ہی رستہ ہے، اس رستے کا نام ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اب بتائیں اگر موت ہی وہ رستہ ہے کہ اس رستے سے گزر کے آپ نے اس کے دیدار تک جانا ہے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے جن کو سمجھ آئی ہے بولیں. اب بتائیں موت نفرت کرنے والی شے ہے یا موت پیار کرنے والی شے؟ یہ ملاقات کی شے ہے.
یہ وصال کی شے ہے۔ تو آخری بات اب جس پہ ختم کرنے لگا ہوں، میرے خیال میں یہ نقطہ ہمارے سرپرست محترم رانا ادریس صاحب نے یہ جنازہ میں بھی یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا تھا، میں نے سنا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے یہ بات ہم تک پہنچائی تو فرمایا ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ذائقہ جیسے ہماری دنیا میں کھائے جانے والی ہر شے کا برابر نہیں ہوتا، اسی طرح ہر ایک کی موت کا ذائقہ بھی برابر نہیں ہوگا۔ موت کا ذائقہ مختلف ہوگا، کسی کا کڑوا ہوگا، کسی کا میٹھا ہوگا، کسی کا تھوڑا میٹھا، کسی کا زیادہ کڑوا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ اب یہ جو میٹھا اور کڑوا ہونا ہے یہ وہ نہیں کرتا، اس ہنڈیا کے اندر کڑواہٹ اللہ نہیں ڈالتا، میٹھا اللہ نہیں ڈالتا، اس نے یہ بندے پہ چھوڑ دیا ہے۔ بندے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا اختیار میں تجھے دیتا ہوں، تیرا دل کرے اس میں میٹھا ڈال دے، تیرا دل کرے تو اس میں زہر ڈال دے۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ بندہ جو چیز اپنے لیے تیار کرے اور اس میں زہر ڈالتا جائے۔ اس زہر کا نام کیا ہے جو موت کے ذائقے کو کڑوا کرتا ہے؟ سورہ مطففین کی پہلی آیت میں بیان کیا، ویل للمطففین، یہ وہ زہر ہے جو آپ کے لوگوں کے موت کے ذائقے کو کڑوا کرے گا۔ اس کا ایک نام یہ ہے کم ناپنا، ماپنا، کم تولنا۔ ایک اور زہر بیان کیا، ویل لکل ہمزہ، چغلی، تانا زنی، غیبت، یہ وہ زہر ہے جو موت کے ذائقے کو کڑوا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرما فویل للمصلین، نمازوں کے اندر غفلت، نمازوں کے اندر سستی، یہ وہ زہر ہے جو موت کے ذائقے کو کیا کرتا ہے؟ ایک اور زہر ہے الذین ہم یراؤن، ہر کام کے اندر دکھاوا، تصنع، بناوٹ، یہ بھی موت کے ذائقے کو کیا کرتا ہے؟ کڑوا کرتا ہے۔ سورہ مرسلات میں فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ فراڈ، دھوکہ، فرمایا یہ زہر ہے جو موت کے ذائقے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا الذین یاکلون الربا، سود، یہ وہ زہر ہے جو موت کے ذائقے کو کیا کرتا ہے؟ کڑوا کرتا۔ یہ سارے وہ زہر ہیں۔ اگر زندگی اس نہج پر گزر رہی ہے تو دوستو آج الحاج محمد سعید مرحوم مغفور، ان کا ختم کل یہ وسیلہ بن گیا، یہ توسل ہے، یہ تصدق ہے اس رستے سے مڑ کے آنے کا جس رستے پہ چل کے ہماری زندگی، ہماری موت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ دعائیں دیں اس ہستی کو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس ہستی کو، اس مرحوم کو جس کے توسل سے قرآن کا یہ نور اب تک گیا ہے، یہ ستھری تبلیغ جس میں نہ افراد نہ تفریق، جس نے نہ بد تہذیبی نہ بد خلقی ہے، اس مرحوم کو کریڈٹ جاتا ہے جس کے ختم کی نشست آج وسیلہ بن گئی قرآن کا یہ نور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا۔ اور اگر آپ اپنی موت کے ذائقے کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے وہ بھی بیان کر دیا۔ کافی ساری آیات میں نکل لایا تھا مگر اتنی سی یاد کر لیں، موت کے ذائقے کو میٹھا کرنے والا اس گڑ کا نام ہے نماز، اس گڑ کا نام ہے درود پاک، اس میٹھے کا نام ہے سچائی، اس میٹھے کا نام ہے امانت، اس میٹھے کا نام ہے حیا، اس میٹھے کا نام ہے تقوی، طہارت۔ آؤ دوستو، اگر اس آخری لمحے کو پرسکون بنانا چاہتے ہو جہاں سے آخرت شروع ہوتی ہے، آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، تو اس رستے پر زندگی گزاریں جس رستے کا نام اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت ہے۔ یہ درس آج سے 40-45 سال منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، خطا کھا گئے اور پراپوگنڈا کرنے میں انتہا پر پہنچ گئے۔ کوئی مجلس، کوئی جلسہ، جلوس یا نشست ایسی ثابت کر دیں جس نشست میں وقت کے مجدد نے
इंतहा पसंदी का दर्श दिया। मारो पकड़ो, मसलक से निकालो, ये करो वो करो, बद अखलाकी बद तहजीबी का दर्श दिया। जापान हो, चाइना हो, हांगकांग हो, मलेशिया हो, चाइना हो, मिडिल ईस्ट हो, अरब हो, यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, जहां से सूरज तुलू होता है, जहां सूरज गरूब होता है, आज नस्लों की नस्लें, खानदान के खानदान, मुल्क के मुल्क, तहजीबों की तहजीबें वक्त के मुजद्दद की तरबियत पर नाज़ा हैं और अपने बच्चों की तरबियत इस दरे इल्म और इरफान से करवाना चाहते हैं जिसकी तबलीग के अंदर इतनी सफाई, इतनी नफासत, इतना तकवा, इतनी तहारत है। जब तक कौम और नस्लें इस तरबियत के हिसार के अंदर नहीं आ जाती, तब तक तब्दीली, तब तक बदलना बहुत मुहाल है। आए अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हम ये दावा नहीं करते हसर के अंदाज में कि सिर्फ 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 मिनहाजुल कुरान ही ऐसा, ये दावा हमारा कभी नहीं है। बड़े हैं, बड़े ऐसे हैं, लेकिन हमने जब से शऊर की आंख खोली और हमने उनकी मजलिस में अल्लाह की खशियत की कैफियत भी पाई, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की कैफियत भी देखी, बिलाल हबशी की तड़प भी देखी, मौला अली की शुजात भी देखी, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी देखी, सैयदना उमर फारूक की अदालत देखी, उस्मान गनी की सखावत देखी, वतन की मोहब्बत देखी, आले पाक की मोहब्बत देखी, इंसानियत का दर्द, ये खैरात जिस हस्ती की मजलिसों में तकसीम होती है, उसका नाम आज के दौर में वक्त के मुजद्दिद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। वो कौम बनाना चाहते हैं, वो धड़े बंदियां नहीं बनाना चाहते, वो कौम बनाना चाहते हैं। इसलिए कि दुनिया जान गई है कि जब कौम बनती है तो बड़ी बड़ी सुपर ताकतें भी थक जाती हैं उनको झुकाने में। इसलिए कौम कौम जब बनती है तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती, और भेड़ बकरियां हो तो कोई भी लाठी उठा के उनको आगे लगा लेता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कौम बनाना चाहता है, मगर कौम इस्लाम की खिरात लेकर, इश्क रसूल की खिरात लेकर इस कौम को बनाना चाहते हैं। आए उनके बयानिए को पढ़ें, उनकी सोच को पढ़ें, उनके फिक्र को पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर महल्ले के किसी बंदे से नहीं पूछना कि ये कैसा है, इस महल्ले के मुफ्ती से पूछें। इससे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं। ये मुफ्ती कहेगा कि इस बंदे की तालीमात का चश्मा किसी और जगह से नहीं फूट रहा, ये जहां से फूट रहा है वो फातिमा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा। मेरी जुबान से जितनी आयात, जितनी अहादीस मुबारका निकली, अगर अल्लाह ने कबूल कर ली तो आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से इसका अजर, सैयदा कायनात के तवस्सुल से, मौला कायनात के तवस्सुल से इसका अजर मोहतरम प्रोफेसर सलीम साहब के भाईजान की रूह को पेश करते हैं। अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए। प्रोफेसर साहब, हम सारे जितने मिनहाजुल कुरान के रुफा वाबस्तगान बैठे हैं, हम एक फैमिली हैं। फैमिली के दुख और सुख साझे होते हैं। जितना दुख इन्हें है, यहाँ पर बैठा हुआ हर मिनहाजुल कुरान का वर्कर और रफ़ीक उतना ही दुख अपने दिल में महसूस कर रहा है जितना प्रोफेसर सलीम साहब को है। ये इस मिशन का एजाज़ है आज के दौर में। अल्लाह ताला, दुआ है प्रोफेसर साहब, इनकी फैमिली जिन्होंने इस मिशन की खिदमत करते हुए इनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, इस मिशन में गुजारा हुआ एक एक लम्हा इनके भाईजान की दराजात की बुलंदी का अल्लाह ताला ज़रिया बना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।